میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر مسلمان کی تنگڑی توڑ دے یا ان کا ہاتھ توڑ دے یا ان کو ماریے، ہرگز نہیں. آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کریے، لیکن کم سے کم منہ تو کھولیے. کم سے کم ان سے کہیے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے، کیا ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے ہیں. اگر کوئی ہماری ماں کو گالی دے گا تو ہمیں اس کی ٹانگ توڑ دینے کا ہے، ہمیں اس کا ہاتھ توڑ دینے کا ہے، ہمیں اسے مارنا ہے. روزانہ ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے ہیں. اور بہت سے مسلمان، افسوس کی بات یہ ہے، کیا دعوت نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ہماری جو دوستی ہے وہ کمزور ہو جائیں گی، ہماری دوستی ختم ہو جائیں گی. اللہ کی دوستی زیادہ ضروری ہے کیا ہمارے دوسرے لوگ کی؟ اور اگر آپ صحیح طریقے سے دعوت کریں گے حکمت کے ساتھ، تو غیر مسلمان اسلام کے طرف قریب آئیں گے اور آپ سے بھی محبت کریں گے. لیکن آپ صحیح طریقے سے، اچھے انداز سے، حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دینا چاہیے، جو بہت ضروری ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، کیا غیر مسلمان کو دعوت دینا تو دور کی بات ہے، بہت سے بار کئی مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کے غلط کام میں. اور ہمیں پتا ہے کیا چند مہینوں بعد دسمبر کے مہینے میں کرسمس کا وقت آنے والا ہے، اور کئی مسلمان اپنے عیسائی بھائی یا اپنے کرسچن دوست کو، عیسائی دوست کو 25 دسمبر کے دن پہ میری کرسمس کہتے ہیں. جب آپ اپنے غیر مسلمان دوست کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ شہادت دے رہے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا 25 دسمبر کو. آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. دعویٰ کرنے کی تو بات دور کی بات ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. آپ کے عیسائی بھائی یا آپ کے عیسائی دوست سے ایک آسان سوال پوچھئے، ایک سمپل سوال پوچھئے، کیا واٹ از کرسمس؟ یہ کرسمس کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے اٹ از دا برتھ ڈے آف جیزس ہو از دا سن آف آلمائٹی گاڈ. تو فوراً ان لوگ کہیں گے، جب آپ ان سے پوچھیں کرسمس کیا ہے، کیا کرسمس یہ دن ہے جس دن خدا نے بیٹا جنا، God begot a son, that is Jesus Christ, peace be upon him. نعوذ باللہ. فوراً آپ کا یا آپ کی دعوت شروع ہو جانا چاہیے. There is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. پورے بائبل میں ایک بھی لفظ نہیں ہے، بائبل میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ پیس بی اپون، خود کہتے ہیں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. پورے بائبل میں ایک بھی آیت نہیں ایسی جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے لفظ سے واضح طور پہ کہتے ہیں کیا میری عبادت کرو یا میں خدا ہوں. تو دعوت کرنا بہت آسان ہے.
इसीलिए जब हम हमारे गैर मुसलमान भाई से बात करते हैं, हमें तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से हम गैर मुसलमान को दावत दें। और मैंने एक लेक्चर दिया हूं, टॉपिक है इस्लाम और ईसाइयत में यकसानियत, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इसके अंदर तौहीद का जिक्र है इस्लाम में, और बाइबल में भी तौहीद का जिक्र है, क्या एक खुदा की इबादत करना चाहिए। और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के पैगंबर हैं। और कई आयत अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे ये वाज़ेह करते हैं। तो अगर आप ये स्पीच सुनेंगे, ये तकरीर सुनेंगे, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। Never will the Jews and the Christians be satisfied with you unless you follow their brand of religion. यहूद और नसारा आपके साथ कभी भी राजी नहीं होंगे तब तक आप उनका मजहब इख्तियार करें। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। That they say that you will never enter paradise unless you become a Jew or a Christian. ये यहूद और नसारा कहते हैं क्या आप जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं होंगे तब तक जब तक आप यहूद या नसारा हो जाए, जब तक आप उनका मजहब फॉलो करें। ये यहूद और नसारा मुसलमान से कहते हैं क्या आप कभी भी जन्नत नहीं जाएंगे, चाहे आप नमाज 5 टाइम पढ़े, चाहे आप जो भी अच्छे अमाल करें, आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम। दैट इज देयर बिलीफ, ये उनका ईमान है, बकवास बकवास। तिल्क अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। प्रोड्यूस योर प्रूफ इफ यू आर ट्रूथफुल। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं क्या इनको कहो अपना बुरहान, अपना दलील लाइए अगर आप सच बात कह रहे हैं। और जो ईसाई लोग हैं या ईसाई हमारे भाई हैं, वो उनका दलील क्या है? ईसाई कहते हैं क्या बाइबल हमारा प्रूफ है, हमारा दलील है। और वो कहते हैं बाइबल ये कहता है, बाइबल वो कहता है, बाइबल ये कहता है। हम क्या करें? हम इस दलील को मान लें बिना तहकीक करें? और हम बाइबल की तहकीक करने की बात तो दूर है, ये ईसाई लोग हमारा कुरान, हमारा बुरहान इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ये ईसाई मुसलमान के घर पे आते हैं, उनके दरवाजे को खटखटाते और सवाल पूछते हैं। ये ईसाई मुसलमान से कहते हैं क्या कुरान मजीद में लिखा है, क्या बाइबल अल्लाह का कलाम है? और मुसलमान कहते हैं जी जी कुरान में लिखा है, क्या बाइबल अल्लाह का कलाम है? वो दूसरा सवाल पूछते हैं अगर बाइबल अल्लाह का कलाम है तो आप क्यों इसमें नहीं मानते हैं? और मुसलमान के पास जवाब नहीं है। वो दूसरा सवाल पूछते हैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान में कितने बार
موجود ہے, کتنے بار ذکر ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جواب دیں گے, اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ آپ کو جواب دیں گے. 5 بار قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, 4 بار محمد کے نام سے اور 1 بار احمد کے نام سے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے, کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے. تو 5 زیادہ بڑا ہے یا 25؟ 5 یا 25؟ وہ سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو جواب نہیں دیتے ہیں. وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ سوچئے, اور وہ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ تیسرا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں باپ تھے؟ تو آپ کہیں گے جی. اور وہ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا عیسیٰ علیہ السلام, کیا ان کے پاس ماں باپ تھے؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑیں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے لیکن ان کے پاس باپ نہیں تھا, اور یہ اللہ کا معجزہ تھا. اور ہم مسلمان کو یہ پتا ہے. وہ پھر آپ سے سوال پوچھیں گے, کون بڑا ہے, کون زیادہ بڑا ہے, جو ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا جو باپ کے بغیر پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کو سوچنے کے اوپر مجبور کریں گے. They are using us Muslims as punching bags, as doormat rugs. یہ عیسائی ہم مسلمان کا استعمال کر رہے ہیں. They are using us as punching bags, as doormat rugs. اور ہم مسلمان کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس جواب نہیں ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے. وہ چوتھا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میریکلز کیے, معجزات کیے؟ اور ہم کہیں ہاں انہوں نے معجزات کیے. ان کا معجزہ قرآن مجید ہے. He split the moon, اور معجزات کیے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے کیا ان معجزات میں کبھی بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو جان دی؟ تو آپ کہیں گے نہیں. اور ہمیں پتا ہے قرآن مجید میں اور کوئی صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا, اللہ کی پرمیشن سے کسی زندے کو جان دے. تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, نہیں کیا. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے کیا عیسیٰ علیہ السلام کبھی کسی مردے کو جان دی, جو بندہ مر گیا اس کو جان دی؟ تو آپ کہیں گے جی بے شک. اور کئی آیت ہے قرآن مجید میں, سورۃ آل عمران, کئی آیت میں اس کا ذکر ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ, by the will of Allah, اللہ کی مرضی سے عیسیٰ علیہ السلام نے کئی لوگ کو زندہ کیے, جو لوگ مر گئے ان کو زندہ کیے اللہ کی پرمیشن سے. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے کون زیادہ بڑا ہے, who is greater, کون زیادہ بڑا ہے, جو شخص ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا جو شخص مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کو مجبور کریں گے سوچنے پر. وہ آپ کو ایک اور سوال پوچھیں گے, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا مرے ہیں؟ تو ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں ان کا دفن ہے, مسجد نبوی مدینہ میں ان کا دفن ہے.
वो दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या मर गए? तो आपको कहना पड़ेंगे क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह निसा सूरह नंबर 4 में वर्स नंबर 158 में, बर रफ़अहु इलैहि, दैट अल्लाह रेज़्ड हिम अप अनटू हिमसेल्फ। वो आपको सवाल पूछेंगे कौन ज्यादा बड़ा है, हु इज ग्रेटर, द वन हु इज डेड और द वन हु इज अलाइव? कौन ज्यादा बड़ा है, जो बंदा जिंदा है या जो बंदा मर गया है? वो आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। They will let your mind think. They are using us Muslims as doormat rugs, as punching bags. ये ईसाई हमारे पास आते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान को जवाब नहीं पता है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, अगर आप सही अहादीस पढ़ेंगे, आपको जवाब पता चल जाएगा। और ये जवाब कुरान मजीद में है, लेकिन ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़िए। समझ कर पढ़ना कुरान मजीद को बहुत ज़रूरी है। और कराची में मैंने इस टॉपिक के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर तकरीर दिया था, क्या कुरान को समझ कर पढ़ना ज़रूरी है? तो अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हमें इन सवालों का जवाब आएगा। ये ईसाई हमारे घर पे आते हैं और हमारा कुरान, हमारा बुरहान, हमारा जो दलील है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़ें। अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हमें इन सवालों का जवाब ज़रूर आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, से ओ पीपल ऑफ द बुक, कहो ए अहले किताब से, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कम टू कॉमन टर्म्स एज बिटवीन अस एंड यू। आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। विच इज द फर्स्ट टर्म? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। सबसे पहली बात क्या है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैआ, एंड दैट वी एसोसिएट नो पार्टनर्स विद हिम, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, दैट वी इरेक्ट नॉट अमंग आवरसेल्व्स लॉर्ड्स एंड पेट्रन्स अदर देन अल्लाह। फइन तवल्लौ, इफ देन दे टर्न बैक, फक़ूलू अशहदू, से ई बेयर विटनेस बि अन्ना मुस्लिमून, दैट वी आर मुस्लिम्स bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. तो सबसे अहम चीज जब हम दावत कर रहे हैं कि हम गैर मुसलमान को तौहीद की तरफ बुलाएं। हम उनको कई तरीके से दावत दे सकते हैं, लेकिन सबसे अहम जो फोकस होना चाहिए वो है तौहीद के ऊपर। हम उनसे मिसाल के तौर पे कहेंगे क्या रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, लेकिन अगर हम उनको तौहीद की तरफ नहीं बुलाएंगे तो हमारी दावत का कोई फायदा नहीं। और अफसोस की बात यह है क्या कहीं मुसलमान कहीं बहाने देते हैं, बहुत से बहाने देते हैं दावती काम नहीं करने के लिए। मिसाल के तौर पे कहीं मुसलमान कहते हैं क्या हम जब एक बड़े शेख बन जाएंगे, शेख अहमद दीदात की तरह, फिर हम दावती काम शुरू करेंगे। ये वक्त कभी भी नहीं आएगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बल्लिगु अन्नी वलौ आया, प्रोपगेट इवन इफ यू नो वन वर्स। अगर आप एक भी आयत जानते हैं कुरान, अगर आप एक भी आयत जानते हैं तो जरूरी है क्या आप इसकी तबलीग करें। तो जो भी चीज आप कुरान मजीद के बारे में जानते हैं
یا کوئی بھی چیز آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ غیر مسلمان تک یہ پیغام پہنچائیں. اور ہر مسلمان جانتا ہے کیا ایک خدا ہے، صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. کم سے کم یہ تو غیر مسلمان سے کہیے. اور اگر یہ آپ سے پروف مانگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ایک تقریر دیا ہوں جس کا موضوع ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز. خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. تو اگر ہم بائبل پڑھیں گے، اگر ہم ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے، سارے میجر ورلڈ ریلیجنز میں، سارے جو اہم مذاہب ہے دنیا میں، اس کے اندر ذکر ہے توحید کا. کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کہ آپ یہ سنیے، اور جب آپ کو غیر مسلمان عیسائی مثال کے طور پہ یا ہندو مثال کے طور پہ آپ سے پروف مانگتا ہے تو آپ یہ تقریر سنیے اور ان کو جواب دیجیے. ان کی مذہبی کتاب میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کم سے کم یہ تو کہو غیر مسلمان سے، اگر وہ آپ سے پروف مانگیں گے تو آپ ان کو پروف دے سکتے ہیں. میں نے ایک تقریر کیا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں. تو بائبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہندو مذہبی کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو اگر آپ یہ سنیں گے اور تو آپ غیر مسلمان کو دعوت دے سکتے ہیں. تو جو بھی چیز ہم مسلمان جانتے ہیں ضروری ہے کیا ہم یہ چیز اسلام کے بارے میں غیر مسلمان تک پہنچائیں. دعویٰ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور کہیں آیت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی دعویٰ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں. اور بہت سے مسلمان کہیں اور بہانے دیتے ہیں دعوت نہیں کرنے کے لیے. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو غیر مسلمان ہمیں کہتے ہیں کیا پہلے آپ مسلمان کو صحیح کرو پھر ہمارے پاس آئیے. First you go and talk to the Muslims and improve them, then you come to us non-Muslims. دعویٰ اور اصلاح دونوں ضروری ہے. جب آپ کو موقع ملتا ہے مسلمان سے بات کریے، جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ہیں تو ان سے بات کریے. آپ جانتے ہیں کیا یہ کرسچن مشنریز دنیا بھر سفر کرتے ہیں اور ان میں اتنے ڈیفیکٹس ہیں، یہ کافی غلط کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ شراب پیتے ہیں. تو ہم مسلمان ان جنرل ہم شراب نہیں پیتے. کون بہتر ہے، کیا یہ کرسچن مشنریز یا آپ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ان سے بہتر ہے. یہ کرسچن مشنریز کہیں ان میں سے ایڈلٹری کرتے ہیں، فورنیکیشن کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈرگز میں انوالو ہے. آپ یہ مسلمان سے پوچھئے کیا آپ ڈرگز میں انوالو ہیں، کیا آپ زنا کرتے ہیں، اور وہ کہیں گے نہیں. تو کون بہتر ہے؟ ہم مسلمان. یہ کرسچن مشنریز، یہ عیسائی جو مختلف کنٹریز میں سفر کرتے ہیں، ان کے اتنے ڈرا بیکس ہیں، اگر یہ اتنے غلط کام کرتے پھر بھی یہ فخر کے ساتھ لوگوں کو عیسائی کی طرف بلاتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے تقریر ہوتے ہیں، اور فخر کے ساتھ یہ لوگوں کو عیسائی یا کرسچینٹی کے طرف بلاتے ہیں. ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے.
जब मौका आता है तो हम दावती काम करना चाहिए, जब मौका आता है तो हम मुसलमान के साथ बात करना चाहिए। और बहुत से मुसलमान ये कहते हैं, क्या हम मुसलमान को पहला पक्का मुसलमान बनाएंगे फिर हम दावती काम करेंगे? ये वक्त कभी भी नहीं आएगा। जब आपको मौका मिलता है तो आप मुसलमान से बात करिए, जब आपको मौका मिलता है तो आप गैर मुसलमान से बात करिए। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, मदीना में तो लोग मुसलमान थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग ने जुम्मा सलाह के लिए नहीं आए थे मस्जिद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन मर्दों के बारे में, क्या आई फेल्ट लाइक बर्निंग देयर हाउसेस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या मैं चाहता था क्या इनके घर को जला दूं, क्योंकि ये जुम्मा नमाज के लिए नहीं आए मस्जिद में। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब ने लेटर्स भेजे बादशाह, पर्शिया के बादशाह को, यमन के बादशाह को, बिजंतीन के बादशाह को। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे? मदीना में लोग थे जो नमाज के लिए नहीं आए, फिर भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई खिताब, कई लेटर्स मुख्तलिफ बादशाह को भेजे। तो इसीलिए दोनों चीज जरूरी है, दावा भी करना और इस्लाह भी करना, मुसलमान से भी बात करना और गैर मुसलमान से भी बात करना। कई सहाबा मदीना के बाहर, हजारों सहाबा मदीना के बाहर दफन हुए हैं। वो क्या कर रहे थे? मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे, दावती काम कर रहे थे। तो इसीलिए दोनों जरूरी है। और अगर कोई पूछेगा क्या और अहम है, तो अगर वक्त की किल्लत है तो क्या और अहम है, दावा या इस्लाह, मुसलमान से बात करना? मिसाल के तौर पे, अगर दो बीमार लोग डॉक्टर के पास आते हैं, दो पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं, एक को हार्ट अटैक का इशू है, दिल में प्रॉब्लम है, और दूसरा इंसान जो बीमार है उसे हल्का सा जुकाम है, ही हैज अ लिटिल बिट कोल्ड। और अगर डॉक्टर के पास वक्त की किल्लत है और सिर्फ एक मरीज को अटेंड कर सकता है, वक्त की किल्लत है, तो पहले कौन से मरीज का इलाज करेंगे? तो सबसे अहम चीज जब हम दावत कर रहे हैं कि हम गैर मुसलमान को तौहीद की तरफ बुलाएं। हम उनको कई तरीके से दावत दे सकते हैं, लेकिन सबसे अहम जो फोकस होना चाहिए
وہ ہے توحید کے اوپر. ہم ان سے مثال کے طور پہ کہیں گے کیا روزہ رکھیے, نماز پڑھیے, لیکن اگر ہم ان کو توحید کی طرف نہیں بلائیں گے تو ہماری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے تو سب سے اہم چیز جب ہم دعوت کر رہے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کو توحید کی طرف بلائیں. ہم ان کو کئی طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں, لیکن سب سے اہم جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہے توحید کے اوپر. ہم ان سے مثال کے طور پہ کہیں گے کیا روزہ رکھیے, نماز پڑھیے, لیکن اگر ہم ان کو توحید کی طرف نہیں بلائیں گے تو ہماری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہیں بہانے دیتے ہیں, بہت سے بہانے دیتے ہیں دعوتی کام نہیں کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم جب ایک بڑے شیخ بن جائیں گے, شیخ احمد دیدات کی طرح, پھر ہم دعوتی کام شروع کریں گے. یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ, propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں قرآن, اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں تو ضروری ہے کیا آپ اس کی تبلیغ کریں. تو جو بھی چیز آپ قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ غیر مسلمان تک یہ پیغام پہنچائیں. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک خدا ہے, صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. کم سے کم یہ تو غیر مسلمان سے کہیے. اور اگر یہ آپ سے پروف مانگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ایک تقریر دیا ہوں جس کا موضوع ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز, خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. تو اگر ہم بائبل پڑھیں گے, اگر ہم ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے, سارے میجر ورلڈ ریلیجنز میں, سارے جو اہم مذاہب ہے دنیا میں, اس کے اندر ذکر ہے توحید کا, کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کہ آپ یہ سنیے, اور جب آپ کو غیر مسلمان عیسائی مثال کے طور پہ یا ہندو مثال کے طور پہ آپ سے پروف مانگتا ہے تو آپ یہ تقریر سنیے اور ان کو جواب دیجیے. ان کی مذہبی کتاب میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کم سے کم یہ تو کہو غیر مسلمان سے, اگر وہ آپ سے پروف مانگیں گے تو آپ ان کو پروف دے سکتے ہیں. میں نے ایک تقریر کیا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں, تو بائبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, ہندو مذہبی کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو اگر آپ یہ سنیں گے اور تو آپ غیر مسلمان کو دعوت دے سکتے ہیں. تو جو بھی چیز ہم مسلمان جانتے ہیں ضروری ہے کیا ہم یہ چیز اسلام کے بارے میں غیر مسلمان تک پہنچائیں. دعویٰ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور کہیں آیت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی دعویٰ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں. اور بہت سے مسلمان کہیں اور بہانے دیتے ہیں دعوت نہیں کرنے کے لیے. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو غیر مسلمان ہمیں کہتے ہیں کیا پہلے آپ مسلمان
को सही करो, फिर हमारे पास आइए. First you go and talk to the Muslims and improve them, then you come to us non-Muslims. दावा और इस्लाह दोनों जरूरी है. जब आपको मौका मिलता है मुसलमान से बात करिए, जब आप गैर मुसलमान से मिलते हैं तो उनसे बात करिए. आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं क्या ये क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर सफर करते हैं और उनमें इनमें इतने डिफेक्ट्स है, ये काफी गलत काम करते हैं. मिसाल के तौर पे ये शराब पीते हैं, तो हम मुसलमान इन जनरल हम शराब नहीं पीते. कौन बेहतर है, क्या ये क्रिश्चियन मिशनरीज या आप? जाहिर सी बात है कि हम मुसलमान इनसे बेहतर है. ये क्रिश्चियन मिशनरीज कहीं इनमें से एडल्ट्री करते हैं, फॉर्निकेशन करते हैं, जिना करते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व है. आप ये मुसलमान से पूछिए, क्या आप ड्रग्स में इन्वॉल्व है, क्या आप जिना करते हैं, और वो कहेंगे नहीं. तो कौन बेहतर है? हम मुसलमान. ये क्रिश्चियन मिशनरीज, ये ईसाई जो मुख्तलिफ कंट्रीज में सफर करते हैं, इनके इतने ड्रॉबैक्स है, अगर ये इतने गलत काम करते फिर भी ये फख्र के साथ लोगों को ईसाई की तरफ बुलाते हैं. हजारों की तादाद में इनके लेक्चर्स होते हैं, इनके तकरीर होते हैं, और फख्र के साथ ये लोगों को ईसाई या क्रिश्चियनिटी के तरफ बुलाते हैं. हम मुसलमान गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाना चाहिए. जब मौका आता है तो हम दावती काम करना चाहिए, जब मौका आता है तो हम मुसलमान के साथ बात करना चाहिए. और बहुत से मुसलमान ये कहते हैं, क्या हम मुसलमान को पहला पक्का मुसलमान बनाएंगे फिर हम दावती काम करेंगे? ये वक्त कभी भी नहीं आएगा. जब आपको मौका मिलता है तो आप मुसलमान से बात करिए, जब आपको मौका मिलता है तो आप गैर मुसलमान से बात करिए. और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, मदीना में तो लोग मुसलमान थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग ने जुम्मा सलाह के लिए नहीं आए थे मस्जिद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन मर्दों के बारे में, क्या आई फेल्ट लाइक बर्निंग देयर हाउसेस. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या मैं चाहता था क्या इनके घर को जला दूं, क्योंकि ये जुम्मा नमाज के लिए नहीं आए मस्जिद में. फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब ने लेटर्स भेजे बादशाह, पर्शिया के बादशाह को, यमन के बादशाह को, बिजंतीन के बादशाह को. क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे? मदीना में लोग थे जो नमाज के लिए नहीं आए, फिर भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लेटर्स मुख्तलिफ बादशाह को भेजे. तो इसीलिए दोनों चीज जरूरी है, दावा भी करना और इस्लाह भी करना, मुसलमान से भी बात करना और गैर मुसलमान से भी बात करना. कई सहाबा मदीना के बाहर, हजारों सहाबा मदीना के बाहर दफन हुए हैं. वो क्या कर रहे थे? मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे, दावती काम कर रहे थे. तो इसीलिए दोनों जरूरी है. और अगर कोई पूछेगा क्या और अहम है, तो अगर वक्त की किल्लत है तो क्या और अहम है, दावा या इस्लाह, मुसलमान से बात करना. मिसाल के तौर पे अगर दो बीमार लोग डॉक्टर के पास आते हैं, दो पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं, एक को हार्ट अटैक का इशू है, दिल में प्रॉब्लम है, और दूसरा इंसान जो बीमार है उसे हल्का सा जुकाम है, ही हैज अ लिटिल बिट कोल्ड. और अगर डॉक्टर के पास
وقت کی قلت ہے اور صرف ایک مریض کو اٹینڈ کر سکتا ہے, وقت کی قلت ہے, تو پہلے کون سے مریض کا علاج کریں گے؟ تو سب سے اہم چیز جب ہم دعوت کر رہے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کو توحید کی طرف بلائیں. ہم ان کو کئی طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں, لیکن سب سے اہم جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہے توحید کے اوپر. ہم ان سے مثال کے طور پہ کہیں گے کیا روزہ رکھیے, نماز پڑھیے, لیکن اگر ہم ان کو توحید کی طرف نہیں بلائیں گے تو ہماری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہیں بہانے دیتے ہیں, بہت سے بہانے دیتے ہیں دعوتی کام نہیں کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم جب ایک بڑے شیخ بن جائیں گے, شیخ احمد دیدات کی طرح, پھر ہم دعوتی کام شروع کریں گے. یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ, propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں قرآن, اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں. تو جو بھی چیز آپ قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ غیر مسلمان تک یہ پیغام پہنچائیں. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک خدا ہے, صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. کم سے کم یہ تو غیر مسلمان سے کہیے. اور اگر یہ آپ سے پروف مانگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ایک تقریر دیا ہوں جس کا موضوع ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز, خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. تو اگر ہم بائبل پڑھیں گے, اگر ہم ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے, سارے میجر ورلڈ ریلیجنز میں, سارے جو اہم مذاہب ہے دنیا میں, اس کے اندر ذکر ہے توحید کا, کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کہ آپ یہ سنیے, اور جب آپ کو غیر مسلمان, عیسائی مثال کے طور پہ یا ہندو مثال کے طور پہ آپ سے پروف مانگتا ہے تو آپ یہ تقریر سنیے اور ان کو جواب دیجیے. ان کی مذہبی کتاب میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کم سے کم یہ تو کہو غیر مسلمان سے, اگر وہ آپ سے پروف مانگیں گے تو آپ ان کو پروف دے سکتے ہیں. میں نے ایک تقریر کیا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں, تو بائبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, ہندو مذہبی کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو اگر آپ یہ سنیں گے اور تو آپ غیر مسلمان کو دعوت دے سکتے ہیں. تو جو بھی چیز ہم مسلمان جانتے ہیں ضروری ہے کیا ہم یہ چیز اسلام کے بارے میں غیر مسلمان تک پہنچائیں. دعویٰ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور کہیں آیت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی دعویٰ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں. کیا آپ نے آپ کے غیر مسلمان بھائی, آپ کے پڑوسی کو دعوت دی
اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ کے غیر مسلمان پڑوسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو دعوتی کام بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 میں والعصر بائی ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں. ان الانسان لفی خسر verily man is in a state of loss. انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا except for those who believe. الا کہ وہ جو لوگ جو ایمان لاتے ہیں وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کرتے ہیں وتواصوا بالحق اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں وتواصوا بالصبر اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. 4 چیزیں ضروری ہے جنت میں داخلہ کرنے کے لیے. ایمان، عمل الصالحات، لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. یہ 4 چیز ضروری ہے جنت میں داخل ہونے کا. اگر ان 4 چیزیں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے تو آپ عام طور پہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. اگر اللہ آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کیا اگر اللہ چاہے وہ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے الا شرک. تو جو انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں معاف کریں گے. اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الکافرون آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین. کیا ٹو یو از یور ریلیجن اینڈ ٹو می از مائن. اور اسی لیے دعوتی کام نہیں کرتے ہیں. تو بہت سے مسلمان یہ بہانے دیتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ اللہ کے اوپر ہے. اللہ جو جن کو چاہے ان کو ہدایت دے. وقت مختصر ہے تو اسی لیے چند باتوں میں میری تقریر ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سب کو اللہ کی طرف بلاؤ. Invite all the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں اور سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں اور سورۃ الصف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. It is اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ send his final messenger Prophet Muhammad peace be upon him with the religion of truth اسلام کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذہب کے اوپر غالب ہو. اسلام سارے مذہب کے اوپر غالب ہوں گا چاہے وہ جوڈائزم ہو کرسچینٹی ہو سیکولرزم ہو ایتھیزم ہو ہندوازم ہو کلی to supersede them all. اسلام سارے دین کے اوپر غالب ہوں گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور جتنا بھی مشرک اس کو نہیں پسند کرتے ہیں. اور سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ کافی ہے اس کے لیے. And enough is Allah as a witness. میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کے آیت سے سورۃ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون بہتر شخص وہ ہے جو لوگ کو اللہ کی طرف بلاتے. Who is better in speech than the one who calls others towards Allah سبحانہ وتعالیٰ. کون بہتر شخص وہ ہے اس شخص سے جو لوگ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کیا میں مسلمان ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
شیخ فارق نائک صاحب کے خطاب کے دوران محترم جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب، جو آج کی اس تقریب کے میزبان بھی ہیں، ہم انہیں اس عظیم الشان تقریب میں تشریف لانے پر دل کی اتہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں